اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ 50 صحیفہ حضرت شیش علیہ السلام پر نازل فرمایا اور 30 صحیفہ حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل فرمایا اور 10 صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور قرآن ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، جو تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، جو تمام کتابوں میں سب سے عارفہ ہے۔ قرآن کی 6 خصوصیت ایسی ہے جو کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ بآسانی یاد ہو جاتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ۔ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر کتابوں کا منکر کافر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل حالت میں، اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی شروعات کی جاتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جاتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ۔ اور اس کی 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو خاموشی کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ سنا جائے، جیسا کہ آپ حضرات ابھی سن رہے تھے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز میں قاری صاحب نے تلاوت کی۔ اب میں تلاوت کلام اللہ کے بعد اب ذکر نبی ہوگا، خاموش ہے دیوانے۔ اب ذکر نبی ہوگا، خاموش ہے دیوانے، برسیں گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے۔ میں بہت ہی ممتاز شاعر، مدرسہ مظہر العلوم نانپارہ بہرائچ کے ناظم تعلیمات اور بہت ہی اچھی آواز کے مالک حضرت مولانا امانت اللہ قاسمی متظلہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ تاریخ یوم عزم پرانوار لے کے آ زندگی کی دولت بیدار لے کے آ، شعر و سخن کو جس سے نیا باغ پن ملے، ایسا حسین لہجہ گفتار لے کے آ۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہربان، دینی صلاحیت اور عبقری لیاقت سے مالا مال، عالمی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد فقہ و حدیث اور کئی عربی اور اردو کتابوں کے مصنف اور مؤلف میرے مشفق و مربی استاد حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی بیانات سے، قیمتی نصاحت سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ سے کہہ دے مسلمہ سے حدیث سوز ساز زندگی کہہ دے۔ اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔